چلا گیا، چند سال پیچھے میں چلا گیا، مجھے اپنا سفر یاد آ گیا جو میں نے اپنے استاد محترم کے ساتھ چکوال کا کیا تھا۔ وہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہم سفر پہ تھے، راستے میں ایک جگہ حضرت نے واش روم جانا تھا، تو ایک ہوٹل میں ہم نے گاڑی روکی۔ حضرت واش روم گئے تو میں باہر کھڑا تھا، تو وہاں ایک اسٹور، جنرل اسٹور بنا ہوا تھا، تو میں نے وہاں سے ایک بسکٹ خرید لیا۔ بسکٹ 10 روپے کا ہوگا یا 15 روپے کا ہوگا، اس سے زیادہ 20 کا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، یعنی 20 روپے سے زیادہ کوئی بسکٹ نہیں ہوگا۔ تو میں نے وہ بسکٹ خرید لیا، تو جب واش روم سے آئے، ہم گاڑی میں بیٹھے، تو میں نے بسکٹ کا پیکٹ کھولا، تو ایک ایک بسکٹ میں نے سب کو دیا، ایک میں نے حضرت استاد صاحب کو بھی بسکٹ دے دیا۔ تو انہوں نے جب بسکٹ دیکھا تو سمجھ گئے کہ دکان بیکری میں ہم نے رکے تھے ہوٹل میں، تو انہیں بیکری سے بسکٹ خریدا ہے۔ تو جو گاڑی والے تھے ان سب کو کہنے لگے کہ اس جیسے لوگ نا، میری طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہ لوگ جب کسی بڑی بیکری میں جاتے ہیں نا، کسی بڑے سٹور میں جاتے ہیں، تو ان کو شرم آتی ہے کہ بغیر کوئی چیز لیے واپس آ جائیں۔ تو کتنی دیر تک وہ میری کس بات پہ کلاس لیتے رہے کہ تمہیں بسکٹ کیوں خریدا جبکہ تمہیں بسکٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی انہوں نے ہماری ایسی تربیت کی۔ آج ہم یہ جو باتیں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور نئی نسل کے لیے یہ ٹرینڈ ہے، اس کے لیے ٹرینڈ ہے کہ بڑی سٹور میں جائیں، بڑی بیکری میں جائیں، وہاں بسکٹ خریدیں، جوس خریدیں، اور جناب آرام سے بسکٹ اور جوس پئیں۔ ہم نے اپنے بڑے اساتذہ کی تربیت میں رہ کے، وہ اتنی دیر تک وہ میری کلاس لیتے رہے کہ ان کو شرم آتی ہے کہ اسٹور میں گئے تو بغیر خریدے کیوں باہر نکل رہے ہیں۔ آج مغرب نے ہماری نئی نسل کو اس طرف لگا دیا، ہمارے امیر طبقے کو اس طرف لگا دیا کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس وسائل ہیں، تم کچھ کر سکتے تھے امت کے لیے، امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے تم کچھ کر سکتے تھے، مگر نہیں، تم اپنی زندگی میں لگژری لے آؤ، تم اپنی زندگی میں عیش پرستی لے آؤ۔ اب ہوگا کیا اس سے کہ اس کی آمدن بڑھتی رہے گی، اخراجات بڑھتے رہیں گے، آمدن بڑھتی رہے گی، اخراجات بڑھتے رہیں گے، اور ساری زندگی وہ اسی کولو کے بیل کی طرح گھومتا رہے گا اور آخرت میں خالی ہاتھ۔ لاہور کے بہت بڑے مدرسے کے بزرگ خود یہ بات مجھ سے میں نے سنی، بڑے دکھ سے انہوں نے کہا کہ ہماری اولاد نے ہم سے کچھ سیکھا ہی نہیں، آمدن بڑھتی رہتی ہے، اخراجات بڑھتے رہتے ہیں۔ جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے پیر حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بڑی قربانیاں دی ہوتی ہیں، امت کے اوپر ان کے بڑے احسانات ہوتے ہیں، تو ان کی اولاد کو خود بخود اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، پیسے کی فراوانی ہو جاتی ہے، مریدین ہو جاتے ہیں، عقیدت مند ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کی اولاد ہے۔ اس کی وجہ سے بچے بالکل ہی بگڑ جاتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب اس امت کی اصلاح کون کرے گا؟ وہ مربی جو تربیت کرنے والے وہ خود اسی رو میں بہ گئے، ان کو پتہ ہے کہ یہ میرا مرید ہے، یہ میرا خدمت گزار ہے، اس کو میں نے ٹوکنا نہیں ہے، کسی بات پہ ٹوکا تو یہ مجھ سے برزن ہو جائے گا۔ یہ وہ دکھ بھری داستان ہے کہ اب سنائیں، کہتے ہیں نا قمیض اٹھاؤ اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے، یعنی اچھا بھی نہیں لگتا یہ باتیں کرنا، مگر کیا ہے کہ امت کی اصلاح اب ہوگی کیسے؟ اب وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، آمدن بڑھ رہی ہے، اخراجات بڑھ رہے ہیں، آمدن بڑھ رہی ہے، اخراجات بڑھ رہے ہیں، بچوں نے 60 ہزار کا موبائل رکھا ہوا ہے، 70 ہزار کا موبائل رکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں ایک نمازی ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، اس لیے میں بات سنا دیتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب میں اس وقت 4 کام کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے گنوائے کہ میں 4 کام کر رہا ہوں اور ایک کام سے گزارا نہیں ہوتا، تو جس کے 4 سے گزارا نہیں ہو رہا اس کے 40 سے بھی گزارا نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے زندگی میں تعیش بنا لیا
اور شیطان کے مکر و فریب ایسے ہیں کہ ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی، تما ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں موبائل کے ہر تھوڑے عرصے بعد نیا ورژن آ رہا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اور جس کو یہ تما پڑ گئی ہے وہ ہر تھوڑے عرصے بعد، میرا ایک دوست ہے اس کی موبائلوں کی دکان ہے، یہ باتیں بڑی کڑوی ہیں مگر حقیقت ہے، وہ مجھے کہتا ہے قاری صاحب یہ موبائل ایسی چیز ہے کوئی اپنے موبائل سے مطمئن نہیں ہے، کوئی مطمئن نہیں ہے، اور جب موبائل لے گا نا تھوڑے عرصے بعد اس کا لیٹسٹ موبائل آئے گا یار آیا تھے بڑی بغیرت ہے۔ تو میرے سامنے ہوا، میں اسی دکان میں بیٹھا ہوا، ایک بندہ آیا اپنا موبائل گالی دے کہتا ہے اے بڑا ہی کیا ہے، ایک موبائل پڑا تھا، ہاں اے بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست موبائل ہے۔ تو اس نے کہا قاری صاحب میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ کوئی اپنے موبائل سے مطمئن نہیں ہے، اور یہ فضول خرچی اتنی خطرناک چیز ہے، یہ میں عام جنرل باتیں نہیں کر رہا، قرآن میں کہے شیطان کے بھائی ہیں،